اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الحمد ورضيت لله لكم نحمده الإسلام ونستعينه دينا. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا. انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید والا، ایمان والا، آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والا یعنی موحد بنا کر کے پیدا فرمایا. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک اس دین پر قائم و دائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے مختصر حمد کے بعد آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امین درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین شریعت کو جو ہے بھیجا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو رشد و ہدایت کا جام پینا نصیب فرمایا. ایسے نبی پر امین درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آج اس خطبہ جمعہ میں
جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رجب کی کیا حقیقت ہے، رجب کی فضیلت کیا ہے، اور رجب کے اندر ہونے والے بدعات کیا ہیں، انشاءاللہ اس عنوان پر میں آپ کے سامنے سرسری طور پر کچھ چنندہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بھی تھوڑا مختصر رہتا ہے، ساری باتوں کی وضاحت نہیں ہو سکتی، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ تک ان باتوں کو رکھوں جو سچے دین میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فضیلت کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت کے طور پر ان چیزوں کو ایجاد کر دیا گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ۔ آئیے وہ جو ہے آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ برادران عزیز، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کا ایک نقشہ بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ کس نے پیدا کیے 12 مہینوں کو؟ 12 مہینے بنانے والا کون؟ کوئی انسان نہیں۔ اللہ کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی تاریخ سے ہم نے سال کے 12 مہینے متعین فرما دیے۔ اب یہ 12 مہینے بنانے والا اللہ تبارک تعالیٰ، تو پیدا کرنے والا اللہ 12 مہینے، سارے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والے بنائے، حرام کے مہینے بنائے، عزت والے بنائے۔ منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے، تکریم والے، حرام کے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ مفسرین جب اس آیت کریمہ کی اس ٹکڑے پر غور کرتے ہیں منہا 4 حرم، تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ 4 مہینے کون سے؟ جب احادیثوں میں اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں، بخاری شریف کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، اس طرح کی بہت ساری احادیثیں جو ہے کتب 6 میں آپ کو ملتی ہیں، احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 مہینوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، عزت والے کون سے ہیں۔ دیگر احادیثوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی کتنے حج کیے معلوم اپنی زندگی میں؟ 1 حج۔ کتنے حج کیے؟ 1 حج کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 حج اور 4 عمرہ۔ 4 عمرے آپ نے کیے اور 1 حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ وہ جو ہے آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی میں 1، اور وہ بھی آخری حج۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، زمانہ گھوم پھر کر کے، چکر لگا کر کے زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ پہنچا ہے، اپنی اصل جگہ، اصلی حالت پر آ پہنچا ہے، جیسے اس وقت تھا۔ کس وقت؟ یوم خلق السماوات والارض،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس وقت جس طریقے سے یہ 12 مہینے تھے، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج وہ زمانہ پھر سے لوٹ آیا ہے، یہ سارے مہینے اپنی اپنی جگہ صحیح طریقے سے پہنچ چکے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ آیت کی تفسیر اب جب چھانٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس حدیث میں ایک کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمانہ گھوم کر کے جو ہے اپنی اصلی حالت پر آ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں سال کے 12 مہینے ہیں اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور آگے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، کیا فرمایا؟ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل پے در پہ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ ان میں سے کون سا ہے؟ ثلاثۃ متوالیات، ذو قعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ ایک کے بعد ایک آنے والے، ذو قعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ اس کے بعد فرمایا جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ آتا ہے، اسے رجب کہا جاتا ہے۔ یہ رجب اور یہ 3 مسلسل مہینے، یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں اور حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری کی اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں رجب کا بھی ذکر ہے، یہ ہے رجب کا ذکر، اور یہ رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کی عزت زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کی، محرم کے مہینے کی، ذو قعدہ ذو الحجہ کے مہینے کی عزت اور تکریم ان لوگوں کے پاس بھی تھا جو مسلمان نہیں تھے، اہل کفر تھے، مشرکین تھے، ان کے یہاں بھی عزت والا مہینہ تصور کیا جاتا۔ کون سا؟ یہ رجب کا مہینہ۔ اس اعتبار سے رجب کی حرمت ہمارے دلوں میں ہے کہ رجب عزت والا مہینہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب یہاں پر ظلم نہ کرو کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم جو ہے ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ پاک مہینے، عزت والے مہینے، اللہ نے انہیں برکت والے مہینے بتایا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اس مہینے میں مار پیٹ نہیں ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، فسادات نہیں ہونا، اس کی حرمت ہے، اس مہینے کی عزت ہے، آپ نہیں کریں گے۔ آپ سوال کریں گے کیا مول صاحب رجب میں نہیں کریں گے، رجب پار ہوتے ہی کر سکتے کیا؟ بولیں گے، آپ پوچھ سکتے ہیں، بڑے عجیب اوٹ پٹانگ سوال ہے ہمارے پاس، تب بھی نہیں کر سکتے، اب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فضیلت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کی ایک الگ فضیلت بیان فرمائی، اور اس فضیلت کے اعتبار سے آپ باقی مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے، یہ مہینے میں حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ کریں، حتی الامکان ایک کوشش کریں کہ آپ بالکل نہ کریں۔ اچھا، تو رجب کا مہینہ عزت والا اور حرمت والا مہینہ اللہ کے نبی کی نظر میں بھی تھا اور مشرکین کی نظر میں بھی تھا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا، دیکھیے ذو قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک کے بعد ایک آتے تھے نا مسلسل، تو مشرکین عرب کے مشرکین، ان کا روزی روٹی کمانے کا ذریعہ کیا تھا معلوم؟ یہ لوگ جو ہے لوٹ مار کیا کرتے تھے، یہ قبیلے والے وہ قبیلے کو لوٹ لیا، وہ قبیلے والے آ کر کے ان کے قبیلے کو لوٹ لیا، یا جانے والا کوئی وفد ملا تو وہ قبیلہ لوٹ لیے، لوٹ ماری کر کے جو لوٹا ہوا مال ہوتا تھا اس کے ذریعے سے یہ کیا کرتے تھے؟ اپنا گزر بسر چلاتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے، یہ 3 مہینے مسلسل آتے تھے، تو کفار و مشرکین کو یہ تکلیف ہوئی
کہ 3 مہینے تک نہ جنگ ہوگی، نہ لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ لوٹ ماری ہوگی، نہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، نہ چوری کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اب ان کو پریشانی، اب ان لوگوں کو پریشانی، کیا کیا جائے؟ تو مشرکوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک چور راستہ نکالا اور کہا کہ دیکھو بھئی، محرم میں اگر کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے تو ہم ایک کام کریں گے، محرم کا مہینہ ہمارے اوپر حلال کر دیں گے، سفر کا مہینہ ہمارے اوپر حرام کر لیں گے، یعنی محرم کے مہینے کو ہم یوز کر لیں گے، اس کی جو فضیلت ہے نکال کر کے سفر کے مہینے کو ڈال دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے ہمارے گاؤں میں، شہروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، کوئی کام کسی مہینے میں جم کر کے نہیں آ رہا ہے تو وہ فضیلت کسی دوسرے مہینے میں، کسی تاریخ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے کا رد و بدل، ہیرا پھیری، اس طریقے کی تقدیم و تاخیر جو ہے مہینوں میں کی جاتی تھی۔ محرم کی مہینے کی عزت لے جا کر کے سفر میں ڈال دیا جاتا تھا، سفر کی حرمت لے جا کر کے اور کسی جو مہینے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے تمام جو ہے ان حرام مہینوں کی عزتیں خلط ملط ہو گئیں، ادھر سے ادھر ہو گئیں، رد و بدل ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آج جو ہے یہ جو 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی لا کر کے کھڑا کر دیے ہیں جیسے یوم خلق السماوات والارض، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد بنایا تھا۔ اور یہ 4 مہینے حرمت والے۔ قرآن میں اور حدیث میں رجب کے تعلق سے اتنی ہی فضیلت ملتی ہے، اس سے زیادہ فضیلت نہیں ملتی، یہ نقطہ نوٹ کر لیں ذہن میں۔ لیکن ہمارے یہاں آج جس رجب کے مہینے کو ہم ہماری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہماری بدعت و خرافات پر جو ہے ہماری نظر پڑتی ہے، تو آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والے، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والے، اپنے آپ کو تاجدار مدینہ کا امتی کہنے والے، اپنے آپ کو قرآن کو ماننے والے کہنے والے، اپنے آپ کو حدیث کو ماننے والے کہنے والے، ایسے بے شمار لوگ، ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، سنی کہنے والے، اپنے آپ کو سنت الجماعت سے جو ہے وابستہ کرنے والے، کتنے ایسے لوگ، نادان لوگ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیٹ پالو مولویوں کے جھکنڈے پہ پھانسے میں آ کر، کیسے مولوی؟ پیٹ پالو مولوی، جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، جنہوں نے اسلام کے اندر بدعت اور خرافات کو ڈال دیا، جنہوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ کر کے رکھ دیا، یہ مولوی کے شکنجے میں آ کر ایسے نادان، ان پڑھ، جاہل، گوار مولویوں کے قصے کہانیاں سن کر یہ لوگ رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑی کنڈوں کی عید بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عید بنا رہے، کنڈوں کی عید، کھیر پوریاں کی عید، شب معراج کے فلا کتنے ایسے بدعت و خرافات اس رجب کے مہینے میں ہمارے مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوا، لو پہلی جمعرات کو روزہ رکھو، پہلی جمعرات کا فاتحہ دلاؤ، پہلی جمعرات جو ہے آپ روزہ رکھیں گے، آپ فلاں نماز پڑھیں گے۔ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ کر کے دکھلایا؟ یہ سارے سوالوں کا جواب تمہارے پاس نفی میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاشرہ ماحول میں دیکھیں گے کتنے ایسے خرافات، کتنے ایسے بدعات، کتنے ایسے رسم و رواج، کتنے ایسے عید، کتنے ایسے تہوار ہمارے اندر ہیں جن کی بنیاد ہی معلوم نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوئی معلوم نہیں، کہاں ختم ہو رہی معلوم نہیں۔ رمضان، عید الفطر کی ہم عید کرتے ہیں، بنیاد ہے بھائی 30 دن کے روزہ رکھا ہم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عید الفطر بنایا، اور عید الاضحیٰ ہم نے جو ہے قربانی کا جانور لیا، حج کا ایام ہے، حج کے ایام ہے، ہم نے عید الاضحیٰ منایا، جمعہ کا دن ہے،
فضیلت ہے. اللہ کے نبی اپنے زمانے میں جمعہ کے دن جو ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے خطبات دیا. مسلمان صحابہ کرام نہا دھو کر عطر لگا کر اپنے آپ کو جو ہے زیب تن کر کے مسجدوں میں آ کر کے بیٹھتے تھے. اس لیے آج دنیا کے اندر کہاں جہاں جہاں مسلمان بستا ہے, جہاں جہاں رہتا ہے, دنیا کے ہر خطے میں جمعہ کا دن منایا جاتا ہے, عید کا دن منایا جاتا ہے, عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, عید الفطر منائی جاتی ہے. آج سوال یہ اٹھتا ہے, اگر کھیر پورے کی عید, کنڈوں کی عید اگر ایمان میں تھا, اسلام میں تھا, حدیث میں تھا, اللہ کے نبی نے منایا, تو آج یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا گروہ, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ دیکھیں اس کی کوئی ہوا نہیں ملتی, اس کی کوئی لچک نہیں ملتی, اس کی کوئی وہاں پر دلیل آپ کو نہیں ملتی, نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے. پھر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں, بھائی یہ رجب کا مہینہ, اس کے اندر فلاں کریں گے فلاں کریں گے. اچھا بات لمبی ہو جاتی, میں آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اسلام اب لبالب بھر چکا ہے. اسلام کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی بھی ضرورت نہیں, نکالنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی دین کو مکمل کر کے آپ کے سپرد کر دیا. اور گواہی دینے والا کون گواہی دے رہا ہے بھائی؟ آسمان والا گواہی دے رہا ہے, عرش والا گواہی دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی سے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی تم نے اپنا کام کر دیا, ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اللہ کی قسم, یہ ہے دلیل تمہارے پاس, یہ ہے ثبوت تمہارے پاس. دین مکمل ہو چکا ہے. دین کے اندر اب خرافات پیدا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے آپ, کوشش نہیں کر سکتے آپ. دین مکمل ہو گیا, قرآن سے ثابت ہے. اچھا جب دین مکمل ہو گیا, اب یہ لوگ جو رجب کے مہینے میں یہ فاتحہ دلا رہے ہیں, کنڈے بنا رہے ہیں. کن کے نام کے کنڈے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. امام جعفر صادق کون ہے معلوم نہیں. آپ بنانے والے کو تو میں سمجھتا ہوں ہرگز معلوم نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, یہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں. کون؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نام پر لوگوں نے کیا کر دیا, کنڈوں کی عید بنا ڈالی. اور بنانے والا کون ہے معلوم؟ ایک شیعہ افسانہ نگار تھا. اس نے ایک مثنوی, ایک افسانہ لکھا, ایک داستان عجیب لکھی. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے قصے کہانیاں بولے جاتے ہیں, مشہور بھی ہیں, جنہیں سن کر کے لوگ حقیقت سمجھتے ہیں. حقیقت نہیں ہے, کہانی ہے, افسانہ ہے, وہ داستان ہے. وہ جو ہے افسانہ نگار نے شیعہ کا, اس نے ایک قصہ لکھا, ایک جو ہے افسانہ لکھا. اسے داستان عجیب کہا جاتا ہے. شیعہ کے کتابوں میں یہ داستان عجیب کے نام سے ہی ایک کتاب ملتی ہے آپ کو, آپ تلاش کریں گے ملے گی. تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اصل میں ان کا جو مقصد تھا, شیعوں کا جو اصل مقصد تھا, جو اصلی ہدف تھا, وہ کون تھے معلوم؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت معاویہ سے نفرت کرنے والے لوگ کون؟ شیعہ. یہ شیعہ لوگ حضرت معاویہ صحابی رسول, اللہ کے نبی کے ساتھی, ان سے نفرت کرنے والے. بھائی اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا, وہ سیاسی اختلاف تھا, انہوں نے ختم کر لیا, وہ الگ داستان ہے. لیکن یہ لوگ حضرت معاویہ کی انتقال پر, حضرت معاویہ کا انتقال جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے رجب کی 20 تاریخ یا 22 تاریخ کو ہوئی, 20 یا 22 تاریخ کو. حضرت معاویہ کے انتقال پر شیعہ لوگوں نے کیا کیا معلوم؟ انہوں نے
چھپے انداز میں گپت طور پر لوگوں کو حلوہ بانٹنا شروع کر دیا کہ بھی آج ہمارا دشمن انتقال، نعوذ باللہ، انتقال کر گیا ہے، حضرت معاویہ انتقال کر گئے، اب لوگ آپ جو ہے مٹھائیاں کھاؤ۔ یہ لوگوں نے کیا کیا؟ اندر اندر مٹھائیاں بانٹنا شروع کیا۔ کچھ دن گزرے، لوگوں کو پتہ چلا، معلوم ہوا، لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے شروع کیے۔ کون؟ شیعہ۔ اب شیعہ لوگوں نے اسے ایک دین کی صورت بنانے کے لیے، دین کی شکل بنانے کے لیے ایک داستان عجیب لکھی، اور اس داستان کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت قرار دے دی۔ یہ کرامت ہے بھی کن کی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت۔ کرامت کیا ہے؟ سرسری بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیا وہ بتاتے ہیں یہ داستان عجیب میں؟ دیکھیے دین میں انہوں نے بگاڑ کیسے پیدا کیا۔ لوگ سنت نہیں کر رہے، فرائض پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کی پناہ، لوگ فرائض نہیں کر رہے، ادا نہیں کر رہے، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، فرائض ادا کرنے میں کوتاہی، سنت ادا کرنے میں کوتاہی۔ حقیقت کر بھی مول صاحب پیسے نہیں، برتھ ڈے کرنے پیسے ہے بیٹے کا، ہاں حقیقت سنت، ہیپی برتھ ڈے کرنا سنت نہیں۔ دیکھیے بدعت کرنے میں لگا جو ہے دوڑ لگی ہے، لیکن سنت کرنے میں بہانے بازیاں ہیں۔ اور یہ بدعت، یہ خرافات رجب کی، یہ نہ سنت نہ جو ہے فرض، یہ بدعت کبیرہ ہے، ایسی بدعت جو خرافات ہے، اور یہ خرافات بھی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے معلوم؟ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک لکڑہار تھا، لکڑیاں کاٹنے والا۔ لکڑہار کسے کہتے ہیں؟ لکڑیاں کاٹنے والا۔ صاحب اولاد، بچے زیادہ تھے، لکڑیاں کاٹ کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ لیکن یہ قصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک کہانی، ایک افسانہ، کسی سیاستہ کی کتابوں میں موجود نہیں، قرآن میں یہ واقعہ نہیں، حدیث میں نہ، بخاری میں نہ، مسلم میں نہ، ابو داؤد میں نہ، ترمذی میں نہ، نسائی میں، کسی چلو ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ خبی چھوڑو آپ، صحیح حدیث چھوڑو آپ، ضعیف حدیث سے بھی کوئی چھوٹی حدیث ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ضعیف حدیث ہے، قوی حدیث ہے، جو ہے ہمارے پاس بہت سارے حدیث ہیں، لیکن کوئی ضعیف حدیث سے بھی یہ واقعہ ثابت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چلا ہی نہیں تو ثابت کیا ہوگا؟ ہوا ہی نہیں ہے تو بیان کیا ہوگا؟ لکھنے والے نے ایک لکھ دیا قصہ، ایک کہانی لکھ دی، گڑھ دی۔ وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور میں ایک لکڑاہارا تھا، وہ لکڑاہارا، اس کے بہت سارے بچے، لکڑیاں کاٹنا، اپنے گھروں کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ناکافی تھا، آمدنی کم تھی۔ اس نے خیال کیا کہ بھئی میری آمدنی کم ہے، اب میں ایک کام کروں گا، میں اپنا گاؤں یعنی مدینہ چھوڑ کر کے میں دوسرا دیش، دوسرے بستی کو چلا جاؤں گا، وہاں جا کر کام کاج کر کے میں کچھ پیسے کما کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے وہ نکل گیا۔ دیکھ میں بتا رہا ہوں کنڈے کہاں سے شروع ہوئے، یہ بتا رہا ہوں میں، کنڈے کہاں سے شروع ہوئے، اس کی ابتدا کیسے کی گئی، کس جھوٹ کی بنیاد پر یہ کنڈے بنائے جا رہے ہیں، اس کی میں مختصر داستان رکھ رہا ہوں۔ کنڈے کہاں شروع ہوئے؟ اچھا تو وہ لکڑاہارا کیا کیا؟ اب مدینہ چھوڑ کر کے چلا گیا، جا کر کے 12 سال تک دوسرے دیش میں، کہاں کوسے دیش گیا معلوم نہیں، وہ گیا، جا کر کے کام کاج کرنے لگا، کوئی فائدہ نہیں، کتنا بھی کماوا، دوسری نوکری بھی نہیں ملی، وہاں جا کر کے بھی وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، روزمرہ زندگی گزارتا۔ اس کی بیوی یہاں پریشان مدینے میں، لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں اس کی بیوی، وہ افسانہ نگار کہتا ہے کہ جو ہے مدینے میں اس کی بیوی پریشان۔ وہ ایک وزیر کے پاس گئی، مدینے میں بہت بڑا جو ہے محل تھا، ایک محل کا وزیر کے گھر میں نوکری کرنے چلی گئی۔ یہ سنتے جائیں، میں کچھ اس کا بعد میں جو ہے ازالہ کروں گا، تھوڑی باتیں اور بتاؤں گا۔ وزیر کے گھر گئی، پوچھا کہ بھئی میرے لیے کوئی کام دے دو، میرے بچے ہیں ان کا پیٹ پالنا ہے۔ تو اس نے کام دے دیا، کام کرنے لگی، وہاں کچھ ملتا تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ ایک مرتبہ وہ وزیر کے گھر کے سامنے جھاڑو لگا رہی تھی، ایسا بھی ذکر آتا ہے۔ اور کچھ قصے گو لوگ، کہانیاں بولنے والے ایسا بھی بولتے ہیں، ایک مرتبہ وہ لکڑہار کی بیوی سو گئی، نیند میں خواب نظر آیا، ایک خواب نظر آیا، اور لکھنے والا نے کہا کہ جھاڑو دے رہی تھی، وہاں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، جا رہے ہیں
اس عورت کو دیکھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اپنے جتنے بھی مرید تھے ان سے کہا، اے میرے مریدوں، اے میرے عقیدت مندوں، اے مجھے چاہنے والوں، بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں آج جو ہے رجب کی 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ 22 تاریخ کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم بھائی، فضیلت کیا ہے؟ اے حضور آپ ہی بتائیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی فضیلت کیا؟ تو تب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو آج اتنا بڑا دن ہے، اگر کوئی مصیبت زدہ، اگر کوئی پریشان، اگر کوئی لاچار، اگر کوئی مجبور، اگر کوئی پریشان آدمی آج کے دن بازار سے نئے کنڈے خرید کر کے لائے، کنڈے کسے بولتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کھٹورے، مٹی کے کھٹورے کو بولتے ہیں کنڈے، ہمارے یہاں اسے چھوٹے چھوٹے دیگچیاں بولتے ہیں، وہ کھٹورے، نئے کنڈے خرید کر کے لائے اور میرے نام کی نذر مانے، میرے نام پر نیاز کرے اور میرے نام کی فاتحہ دلا کر کے اگر میرے نام کی کھیر پوریاں یا کنڈے وہ لوگوں کو بانٹ دے، کھلائے، تو اس کی ساری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کبھی تکلیف، کبھی نقصان، کبھی پریشانی نہیں دے گا۔ جیسے ہی سننا تھا، وہ لکڑہارا کی بیوی وہ سنی امام جعفر صادق کی بات، اپنے گھر آئی، نئے کنڈے خریدے، فاتحہ کی، ان کے نام پر نذر و نیاز انہوں نے چڑھا دیا۔ جیسے ہی چڑھایا، وہاں دیس پردیس میں جو اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے لکڑی کاٹنے والا جو کلہاڑ ہے وہ پھسل کر کے چھوٹ کر کے نیچے گر گیا۔ نیچے ڈھنگ سے آواز آئی، وہاں کھود کر کے دیکھا تو سونا چاندی سے بھرا ہوا خزانہ مل گیا۔ وہ وہاں سے لے کر کے گھر آیا، بیوی کو دیا، بہت خوش ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے سال پریشان تھا، میں نے امام جعفر صادق کا جو ہے میں نے ان کے نام پر کنڈے بنائے، اللہ نے ہمارے لیے جھولی کھول دی، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، خزانہ مل گیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ یہ جو ہے بڑا مالدار، اب اس نے کیا کیا معلوم؟ وہ وزیر کے محل کے سامنے ایک محل تعمیر کر دیا۔ اتفاقاً وزیر کی بیوی ایک مرتبہ جو ہے اپنے چھت پر آئی، دیکھا کہ اس سے بڑا محل ہے۔ کہاں؟ مدینے میں اس سے بڑا محل۔ اب پریشان، پوچھا کس کا؟ لوگوں نے بتایا، کنیسوں نے بتایا کہ یہ اسی لونڈی کا محل ہے جو تمہارے گھر میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی، اس کو بلایا، آؤ۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ جو ہے دیکھو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک مرتبہ جاتے ہوئے انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی، میں نے سنا اور میں نے یہ کیا تو اللہ نے مجھے یہ چیزیں نواز دی، اللہ نے مجھے خزانہ عطا فرما دیا۔ وہ جو وزیر کی بیوی تھے اس نے کہا یہ سب بکواس کر دیے، کس سے کہانیاں بول رہی ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب چھوڑ دیجیے اسے۔ ایمان نہیں لائی، وہ ایمان نہیں لائی۔ جیسے ہی ایمان نہیں لائی، مصیبت اس کے اوپر شروع۔ یہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، بچوں کو سناتے کہ نہیں؟ سونے کے لیے کہانیاں ماں بوڑھی نانیاں سناتے ہیں، بچہ نہیں سوتا ہے تو اسے تھپکیاں دے کر کے کچھ اونٹ پٹانگ کہانیاں سنا دیتی ہیں۔ ویسی دین کے اندر ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، دین کے اندر ایک کہانی، افسانہ گڑھا جا رہا ہے، ایک جھوٹ جس کی بنیاد نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان رکھ کر کے کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق کی کرامت ہے، اور وہ کہتی ہے ایمان نہیں لایا، مصیبت شروع ہو گئی، ان کے اوپر تہمت لگ گیا، وزیر کے اوپر۔ وزیر کو بادشاہ نے اپنے محل سے نکال دے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ، دیش چھوڑ کر۔ وہ جا رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، اسے راستے میں بھوک لگی تو وزیر نے کیا کیا معلوم؟ ایک تربوز خرید لیا، اپنے جھولی میں ڈال لی کہ بھئی فلاں راستے میں جاتے ہوئے تربوز کھا لیں گے ہم۔ نکلا، اتفاقاً اسی دن کیا ہوا معلوم؟ بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے گیا اور شام ہو گئی تو بھی نہیں لوٹا۔ لوگوں نے کہا، وزیروں نے کہا کہ وہ جو وزیر کو تم نے نکال دیا ہے اپنے محل سے، غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کی گردن مار دیا ہو، قتل کر دیا ہو، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔
آدھا راستہ طے کیا تھا پکڑ کر کے لایا گیا. وزیر پریشان, اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا, لیکن اس کی تلاشی لی گئی. جھولا اٹھا کر کے دیکھا, تربوز جا کر کے اس کے بیٹے کا سر بن چکا ہے. لو کرامت ہے. کیوں ہوا معلوم؟ اس نے امام جعفر صادق کی بات پر ایمان نہیں لایا, اس لیے یہ تربوز سر بن گیا. نہ نبی کے زمانے میں ایسا سر پیدا ہوا, نہ صحابہ کے زمانے میں ایسا سر پیدا ہوا, نہ تابعین کے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسے من گھڑت واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر کے دین کی شکل و صورت کو تم نے بگاڑ دیا ہے. پریشان. بعد میں معلوم ہوا جیل خانے میں ڈالے گئے. بزرگ کی بیوی کہتی ہے سارا قصور میرا ہے جی. کیا ہوا؟ میں نے امام جعفر صادق کے کنڈے نہیں بنائے, اس پر ایمان نہیں لایا. انہوں نے عہد کیا وہیں پر, کیا کہتی ہے, آج کے بعد ہم کنڈے بنائیں گے. جیسے ہی کنڈے بنانے کی نیت کی, سر جا کر کے تربوز ہو گیا. اب وہ جو ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے بادشاہ کا بیٹا شام گھر واپس آیا. بادشاہ پوچھا کہ بھی تربوز کہاں ہے, وہ گردن کہاں ہے؟ جھولی کھولی تو تربوز ہے. پریشان, کیا ہوا؟ اس نے بھی سارا واقعہ بیان. اب وہ بادشاہ کہتا ہے دیکھو آج کے بعد ہم کنڈے بنائیں گے. میری سلطنت کہاں تک ہے وہاں تک کنڈے بنانے کی آپ جو ہے آپ اعلان جاری کر دو. اس کے بعد ہم نے کنڈے لا کر ہم جو ہے اس میں شیر پوریاں ڈال کر کے ہم امت کو کھلائیں گے. دین کے نام پر دین کا ہم جنازہ نکالتے چلے جائیں گے. اللہ کی قسم یہ داستان لوگوں کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ ہے تمہارا دین. خرافات دیکھو میرے عزیزو, تاریخ پڑھیں گے مدینے میں کوئی محل تھا ہی نہیں. اللہ کی پناہ, کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں. خلافت کا دور تھا, خلافت کا دور. مدینے میں نہ کوئی محل, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی بادشاہ. اگر وہی محل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا. اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ منسوب کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کا یہ جو ہے قول نہیں ہے, منسوب کیا جا رہا ہے, یہ واقعات, یہ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں معلوم؟ جو دین تمہارا پورا ہو چکا ہے, اللہ نے تمہارے اوپر پورا کر دیا. یہ لوگ, یہ ظالم کیا کہتے ہیں اپنے کردار سے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا. بدعتیں پیدا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کرنا چاہا, ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں کنڈے نہیں بتائے, امام جعفر نے بتائے. اللہ کے نبی نے محرم نہیں بتایا, اب جو ہے حسن حسین بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی 11ویں نہیں بتائے, اب یہ جاہل 11ویں بتا رہے ہیں. اللہ کی پناہ, جو نبی نے نہ بتایا ہو, خدا کی قسم قیامت کی صبح تک وہ دین ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. اے لوگو, تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب, اور حدیث میری سنت, میرا طریقہ. ابن مسعود کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین بات, سب سے اچھی بات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے, وہ اللہ کی ہے. اور سب سے اچھا طریقہ کسی کا ہے تو وہ آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے بدترین بات اگر دنیا میں کوئی ہے تو بدعت ہے, خرافات ہے. کسے کہتے ہیں بدعت؟ وہ قصہ ہو جاتا پھر رات بھر رامائن مہابھارت سنا اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ سیتا عورت تھی کہ مرتی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں جو اللہ کے نبی نے نہ بتایا, جو اللہ نے نہ بتایا, ان باتوں کو نئے طریقے سے ایجاد کرنا. دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا بدعت. سمجھ لیں, نبی نے نہ کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, اب ہم کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تم نے یہ کام نہیں بتایا تھا, ہم نے یہ ایجاد کر لیا ہے, ہم جو ہے تم سے زیادہ جاننے والے. نعوذ باللہ من ذالک. اے اللہ تو دین بھیجا, بھیجنے والا تو, دین مکمل کرنے والا تو, لیکن اے اللہ تجھے معلوم نہیں تھا 11ویں میں کتنے فائدہ ہے, پنجے میں کتنے فائدے ہیں. اے اللہ تو نے نہیں بنایا, ہم نے بنایا, ہم تجھے بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ کو بتا رہے ہیں.
یہ ہے اسلام میرے عزیزو. یہ مسلمان ہیں پڑھے لکھا طبقہ، آج بہت بڑے ان پڑھ تو ان پڑھ ان کو معلوم نہیں، چھوڑیے پڑھے لکھے لوگ ایسے افسانوں پر جو ہے اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کھیر پوریاں بنا رہے، آپ جو ہے کنڈے بنا رہے، اے رجب کے جو ہے فاتحہ کر رہے، اے رجب کی نظر و نیاز کر رہے، رجب کے نام پر جو ہے فاتحہ دلا کر کے آپ مٹھائیاں بانٹ رہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا معلوم؟ کنڈے بنتے تھے، کنڈے کا کھانا گھر کے چار دیواری میں کھانا، کنڈے باہر گئے تو برکت چل جاتی. مولوی پریشان، مولوی پریشان. اب میرے گھر کیسا آنا کنڈے؟ اس نے ایک فتویٰ دے دیا نہیں کنڈے باہر بھی جا سکتے. لے مولوی جھولی بھر بھر کر کے کنڈے لے کر گھر جا رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ درگاہ جا رہے، فاتحہ دلا رہے، شکر ڈال رہے، پوریاں ڈال رہے، فرا ڈال رہے. وہ درگاہ میں بیٹھا ہوا خبر میں سویا ہوا مردہ کھا رہا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا مجاور جھولی بھر بھر کے گھر لے جا رہا ہے. آپ آنکھوں سے دیکھو. ارے میرے عزیزو، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے طریقہ. ہماری مسلمانیت پر شرم ہے. آج ان عقائد کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. لب لباب خطبے کا یہی ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے ماحول کے اندر، تمہارے دوست و احباب میں اگر کوئی ایسا آدمی ان بدعت و خرافات میں گھرا ہوا ہے تو اسے سمجھائیے، آپ بتائیے، آپ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بلغوا انی ولو آیا. صرف مول صاحب کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن تانا نہ دے، ایسا نہ بولے کہ وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے اور تم اس کے اوپر چڑھ دوڑو. تانا زنی نہیں، اسے اسلام بتائیں. بھائی پڑھو، جانو، قرآن تلاش کرو، حدیث میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا واضح کیا، کیا بتایا. یہ قصے کہانیوں کی، یہ داستانوں کی، یہ جو ہے قرآن نہیں ہے. قرآن کے اندر وہ سچے واقعات موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، واضح کر دیا. وہ کرامات موجود ہیں جو انبیاء کے ساتھ جو ہے پیش آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کو بھیجا تاکہ تمہارے سامنے دلائل رکھ کر کے تمہارے سامنے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھا سکے. یہ قصے کہانیوں کا دین نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعات کا دین نہیں ہے. یہ جھوٹے مولوی پیٹ پالو مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دین نہیں ہے. دین جاننا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ہے قرآن پڑھو، سمجھو اور پڑھنے والوں سے معلوم کرو. پوچھو کہاں ہے مول صاحب، قرآن میں کام پوچھو تب معلوم ہوگا تمہیں، ورنہ معلوم نہیں ہوگا. پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ آپ سامان خریدنے جاؤ، اچھے برے کی تمیز آپ کرتے ہیں کہ ایسے خرید لیتے ہیں؟ دین ہے تمہارا، اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ اس رجب کے مہینے میں جو من گھڑت واقعات لوگ جو پیش کر کے دین کا انہوں نے نام بدنام کر دیا ہے، اللہ ہمارے ایسے نادان مسلمانوں کو عمل کرنے کی، نادان مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے قریب آ کر اسلام کو جاننے کی، قرآن کو پڑھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اسلام کو جن لوگوں نے ضرر پہنچانے کی جرت کی ہے، ضرر پہنچانے کی کوششیں آج بھی جو کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں تو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن فرما. اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما. اے اللہ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. دین، سچا دین لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے واضح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بوڑھی دادیوں کو، اللہ بوڑھی نانیوں کو جو اس خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس خرافات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ما توفیق الا باللہ.